ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں کرونا وائرس ختم ہو، آبویسلی یورپ کے اندر ان دعاؤں کا اثر جو ہے وہ بدرجہ اتم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یورپین سائنٹسٹ، یورپین کنٹریز جن کا آبویسلی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو ہیں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تمام معاملے میں. اگر میں آپ کو یورپ سے سب سے اچھی خبر سناؤں وہ یہ کہ کرونا وائرس کہ جو اینٹی باڈی ہے، اس کو شناخت کرنے والی اینٹی باڈی کرونا وائرس کے جینز کو، اس کو دریافت کیا ہے مغربی سائنسدانوں نے. یورپ میں کرونا وائرس کے خلیوں پر حملے سے بچانے والی اینٹی باڈی کو شناخت کر لیا گیا ہے، جس سے بیماری کے علاج میں مدد ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. بڑا قوی امکان ہے یہ. برطانوی میڈیا کے مطابق اس اینٹی باڈیز کو 47D11 کا نام دیا گیا. یہ کرونا وائرس کے بیرونی حصے پر موجودہ ابھار کی پروٹین کو ہدف بناتی ہے. یہ پروٹین ہی جو ہے ایکچولی کام ڈیمیج کرتی ہے انسان میں. ریٹس پر کیے گئے تجربات کے مطابق یہ اینٹی باڈیز کرونا پر پروٹین سے جڑ جاتی ہیں، جس سے وائرس کے پروٹین خلیوں سے جڑنے کے قابل نہیں رہتی. جس سے وائرس جو ہے اس کی پروٹین خلیوں سے، انسانی خلیوں سے جڑنے کے قابل نہیں رہتی. اس اینٹی باڈیز کی وجہ سے کرونا وائرس خلیوں پر حملہ کرنے اور اپنی تعداد بڑھانے میں ناکام ہو جاتا ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہزاروں میں ایکچولی ریپلیکیٹ ہوتا ہے. یورپی ماہرین نے اینٹی باڈیز ایسے ریٹس سے حاصل کیے جن میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسانی جین داخل کیے گئے تھے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اینٹی باڈیز بنیادی طور پر اس کرونا وائرس کو ختم بناتی ہے. 2003 میں پھیلا تھا، مگر یہ موجودہ کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کو بھی بیکار کر سکتی ہے. لاسٹ ٹائم مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا میں ہم شامل تھے. بڑی رکت ہمیں دعا انہوں نے کرائی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعا اور باقی مسلمانوں کی دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے. لیکن یہاں نہیں، مسلمان کنٹریز یعنی ویسٹ میں، وہاں پر جو ہے آبویسلی وہ لوگ جو ہے وہ اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے فرنٹ پہ آ کے تو کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ مغرب والے جو ہیں یہی ہمیں ویکسین بھی دیں گے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے دی. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ٹرائل جو ہے وہ آلریڈی 1100 لوگوں میں جاری و ساری ہے. 18 سے 55 سال کی عمر کے 1100 لوگ، اور اس میں ملینز کے قریب انہوں نے آلریڈی آکسفورڈ یونیورسٹی نے جو ہے وہ بنانی شروع کر دی ہیں ویکسین کو. ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ ٹرائل جب اپنے حتمی نتیجے پہنچے گا 2 ماہ میں تو یہ کامیاب ٹرائل ہوگا. اینٹی باڈیز ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر آ گئی ہیں، جو 100% آپ کو یہ رزلٹ اب بتا رہی ہیں کہ کسی کو کرونا وائرس ہو کے ہٹا ہے اور اس کی اینٹی باڈی اگر بن چکی ہے تو وہ اب کام کرنے کے لیے، باہر جانے کے لیے، لاک ڈاؤن سے باہر آنے کے لیے آزاد ہے. اور یہ بھی آبویسلی ویسٹ کر رہا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے آبویسلی، ہم تو خیر ریسرچ میں ہمارا کوئی نام و نشانی نہیں ہے ہماری یونیورسٹیز کا، لیکن ہم نے آج ایک بہت بڑا ڈیسیژن کیا ہے کیبنٹ، اور کیبنٹ کے بعد پنجاب حکومت نے 9 مئی سے لاک ڈاؤن جو ہے مزید نرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں مشینری، بجلی کے سامان کی دکانیں کھول دی جائیں گی، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، گلاس مینوفیکچر دکانیں کھول دی جائیں گی. صوبے میں کپڑے کی دکانیں بھی 15 رمضان سے 6 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک طرح سے مارکیٹس کھل رہی ہیں، پارکس جانے کی اجازت ہوگی. اس کا مطلب میسو گیدرنگ جو ہے اس کو الاؤ کر دی ہے حکومت نے. اور کہا گیا کہ جس شعبے کو کھولا جائے اس پہ SOPs پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو میں ذرا مساجد کا حال دکھاؤں جہاں پہ SOPs پہ عمل کرنا تھا، اگر ہم دکھا سکیں اس کا ویژول، پاکستانی عوام نے کس طرح وہاں پہ SOPs کو فالو کیا، دکھائیں ذرا جی. نمازوں کے لیے، نماز پڑھتے ہوئے جو کہا گیا تھا کہ فاصلہ رکھا جائے گا، 50 سے اوپر لوگ نہیں آئیں گے، آپ کو وہ کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کے سامنے ہے 50 سے اوپر لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، فاصلے بھی کوئی نہیں ہیں. اور یہ ہے وہ SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور حکومت تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. بہت کم مساجد ہیں جہاں پر ان SOPs کو فالو کیا گیا ہے. نادرا کا آفس کھول دیا گیا. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ضرورت تھی اتنی خاص کھولنے کی ابھی، کیونکہ لوگوں کی یہاں پہ زندگیوں کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. تو نادرا کا ID کارڈ بنانے کے لیے جو نادرا پہ آج لائن لگی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حکومت کے نادرا کے آفس میں کسی SOP کو فالو نہیں کیا گیا، نہ پولیس نہ عوام. یہ آپ دیکھیں ہجوم ہے لوگوں کا، اور نہ آفس کھولنے کی تک سمجھ آئی ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کیا دھکم پیل ہے. انسانی ویلیو کی نہ پاکستان کے ان لوگوں کو جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں آپ کو احساس ہے، اور نہ حکومت کو کوئی احساس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ ان کے نزدیک یوں بھی مرنا ہے انسان نے غربت سے، تو یوں مرنے سے بہتر ہے کہ یوں مرا جائے. کرونا وائرس جو ہے پاکستان میں رمضان کے مہینے کے اندر، یا اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر بلکہ، اس کی بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے. 500 کے قریب، آلموسٹ 500 قریب کیس، بلکہ 500 کراس کر گئے. 505 کیس ہیں پاکستان میں کرونا کے. اور پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس تیاری کوئی نہیں ہے. ڈاکٹرز رو رہے ہیں. آج بھی پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے. حکومت تجارت کھول رہی ہے تاجروں کے کہنے پر، لیکن ڈاکٹرز جن کی ساری دنیا بات سن رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج ذرا سن لیتے ہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں.
ہمیں ابھی لاک ڈاؤن کی پالیسی کو لاک ڈاؤن کو آگے بڑھانا چاہیے. ابھی تک ہم اسٹیٹ آف کنفیوژن کا شکار ہیں, جیسے کہ بینکوں کے باہر لمبی لمبی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں, کہ نادرا کے باہر جیسی یہ لائنیں لگ رہی ہیں, کہ ابھی تک ہم اس پیک کے اوپر ہیں جہاں پہ کہ ہمیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہمارے گراف بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر جو لوگ افراد پھر رہے ہیں کووڈ-19 پازیٹیو, یہ زیادہ خطرہ ہے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوگا ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی کے لیے. 509 ہمارے میڈیکل پروفیشنلز انفیکٹ ہوئے ہیں, یہ بہت چھوٹا نمبر نہیں ہے. دس از اے بگ نمبر. یہ انفیکٹڈ کیسز ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز, یہ قطعی طور پہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو قبول نہ ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بنیادی ضروری سامان ہے, پی پی ایز جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر جو کٹس ہیں, N95 جو کہ ایک ہفتے کے لیے کہہ دیا کہ ان کو استعمال کرو گے, اٹ از نیور ایور ریکمینڈیڈ. یہ جو رویہ ہمارا اس وقت باہر مارکیٹوں کے اندر ہے, کرونا سے ہمیں تمیز سیکھنی چاہیے تھی, ہمیں تھوڑے سے رویے چینج کرنے تھے, بیہیویئر چینج تھراپی ضرورت تھی اس موقع کی. اگر یہی رویہ رہا تو 8 جون والا چیز ڈاؤٹ فل ہے. ڈاکٹرز رو رہے ہیں جس سلسلے کے پنجاب تک لے حکومت آفس لاک ڈاؤن کھولنے جا رہی ہے. میرے ساتھ پینل میں آج ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب موجود ہوں گے, جنہوں نے آج پریس کانفرنس میں حصہ لیا. میاں جاوید لطیف صاحب, میاں محمد رشید صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی حصہ ہوں گی پروگرام کا. اس سے پہلے میں پینلز کی طرف جاؤں. ویورز, ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ مر بھی رہے ہیں کورونا وائرس سے, اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انفیکٹڈ بھی ہو رہے ہیں. کل ڈاکٹر فرقان پرسوں دنیا چلے گئے, ان کے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھا, نہیں مل سکا, ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر مل سکا, یہ ٹریجڈی ہے. اور آج پیمس ہاسپٹل کی ڈاکٹر سربت جو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو کن حالات کے اندر حکومت نے رکھا ہوا ہے. ذرا دکھا دیں جی وہ بھی. میرا نام ڈاکٹر سربت ہے, میں MCH پیمس میں ایز اے 4th ایئر ریزیڈنٹ ڈیوٹی کر رہی ہوں. یہاں پر پچھلے 3 دن پہلے ایک ڈاکٹر جو تھی وہ پازیٹیو آئی تھی. مجھے 3 دن سے سمٹمز تھے, فیور تھا, باڈی ایکس تھے, اور آج صبح میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اس سے پہلے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک بچے کا پازیٹیو آیا ہے, اس MCH کو اور اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس کا کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے. بٹ ایڈمنسٹریشن کی نااہلی اور ایڈمنسٹریشن کی پور کنسنٹریشن, پور مینجمنٹ کی وجہ سے نہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سیل کیا, نہ انہوں نے کوئی سٹیپ لیا. میں اس وقت ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس چھوٹے سے اس میں روم میں, جو کہ بالکل ہی آپ سب لوگ دیکھیں گے, ایک اس طرح کا روم ہے. دیکھیں اس روم میں میں بند ہوں. صبح 5 بجے سے کل سے ایک روم ہے, نہ اس میں واش روم ہے, نہ اس میں کوئی آنے کی جگہ ہے, نہ یہاں پہ کسی کے جانے کی جگہ ہے. میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائیویٹ وارڈز وہاں MCH پیمس کے ہیں, وہاں ایک روم جو کہ ڈاکٹر سسپیکٹڈ یا پازیٹیو پیشنٹس ہوئے ڈاکٹرز ہیں, ان کو وہاں پہ روم دیا جائے, کیونکہ میں گھر نہیں جا سکتی ہوں. میرا بیٹا ہے, میرے فادر گھر میں ہیں. یہ جو ڈاکٹر سربت صاحبہ نے جگہ دکھائی ہے, اس سے ایک چیز اور کا بھی انڈیکیشن ہوتا ہے کہ کیوں لوگ اپنا ٹیسٹ کرانے میں, جو لوگ ٹیسٹ کرا بھی سکتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ لیے نہیں کرا رہے, کہ ان کو پھر حکومت جو ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر ایسی جگہوں پہ رکھتی ہے جو آبویسلی شاید جس میں وہ لوگ جانا نہیں چاہتے. یہاں پہ تو ہم قیدیوں کو بھی A کیٹیگری, B کیٹیگری, C کیٹیگری دیتے ہیں, تو عام آدمی, خواہ وہ امیر ہے, وہ مڈل کلاس ہے, لوئر مڈل کلاس ہے, اس کے پاس پوری دنیا میں چوائس ہے کہ وہ, تاکہ ہاسپٹلز پہ بوجھ نہ بڑھے, کہ وہ اگر اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں یہ عجیب منطق اور عجیب اصول ہے کہ زبردستی ان کو پولیس آ کے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے, اور اس سے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اصل ٹریجڈی ہے کیا. میاں محمد رشید صاحب, ڈاکٹر سراپہ احتجاج ہے, لیکن پنجاب میں لاک ڈاؤن کھولا جا رہا ہے. یہ پارکس کھولنے کی لاجک تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئی. تو آپ پارکس کھول رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اسکول بھی کھولیں گے, تو آپ تو لوگوں کو پارک میں تو کیا عوام کے اکنامک مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ چلے باقی جگہوں پہ تو لوگ اکانومی سے مر رہے ہیں, ان امپلائی ہو رہے ہیں, پارکس کھولنے کی کیا لاجک ہے پنجاب گورنمنٹ کی؟ اور ڈاکٹرز کا ذرا ایشو ایڈریس کر دیں پلیز. دیکھیے کامران, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس کو لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف یہ ڈاکٹرز کی بات ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اس سے کرونا مزید پھیلے گا, وہیں آپ اس کا دوسرا پہلو یہ ذہن میں رکھیں کہ کروڑوں لوگ پنجاب کے اندر جو ہے وہ فاقہ مستی پہ اتر آئے ہیں, اور ان کے پاس ان کو ہر شخص کو, ہر ایسے فرد کو جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے بے روزگار ہے, ہفتہ 2 ہفتہ تو اس نے گزارا کر لیا, کسی طرح سے کسی نے کوئی راشن بھی پہنچا دیا, لیکن اب فردر آئندہ اگر آپ کہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو ہم مزید سخت کر دیں تو وہ لوگ بھوک اور فاقے سے جو ہے
وہ مرنے کی حد تک پہنچیں گے اور یہاں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی کہ جو کسی کے بس میں نہیں رہے گی. لوگ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک فرد جس کے بچے کا دودھ نہیں ہے, جس کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے, باہر اسے کوئی روزگار نہیں مل رہا, کوئی اس کو اس طرح کا ایگزیکٹ کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والا سسٹم ابھی تک وہ اس طرح کا موجود نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ مرکزی حکومت نے لاکھوں خاندانوں کو احساس پروگرام کے ذریعے ان کی کفالت گیری کی ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ جو بے روزگار ہیں, جو دہاڑی دار ہیں, جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے ہیں, ان کا کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ ساری سچویشن ہے. اس میں اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد پھر حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ پارک کھولنے کیا کی ہے لاجک بی ایم رشید صاحب کہ کیا ہے؟ آئندہ 9 مئی پارک جانے سے تو کوئی عوام کا نہ فاقہ کشی ختم ہوگی, نہ بغاوت پہ آمادہ ہوں گے, نہ راشن ملے گا. یہ پارک کس کامن سینس کے تحت کھولا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے پارکس کے اندر تو اب اس شدید گرمی میں ویسے کوئی نہیں جاتا سوائے ان لوگوں کے کہ صبح مارننگ واک کے لیے جو لوگ جاتے ہیں پارکوں کے اندر وہی لوگ جائیں گے. بچوں کو جھولیں اور گیمیں اور ڈوجنگ کار جو اس طرح کی چیزیں وہاں بچوں کے لیے تھیں ان سب کو تو بند رکھا گیا ہے. تو پارک ایک صحت مند ایکٹیویٹی کے لیے یہ کھولے گئے ہیں کہ لوگ گھروں میں بند ہیں پچھلے 2 مہینے سے. گھروں میں آپ کا تو بڑا گھر ہوگا یا میرا بڑا گھر ہوگا. نہیں میں دیکھیں بڑے چھوٹے میں آگے 2 3 مرلے کے اپارٹمنٹ میں نہیں, میری بات سن لیں نا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2 3 مرلے کے گھروں میں بند ہیں, قید ہیں پچھلے 2 مہینے سے, ان کے لیے یا جنرل پبلک کے لیے کہ صبح اگر وہ واک کرنے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے پارک میں نکل جاتے ہیں تو وہاں تو سوشل ڈسٹنس اور باقی سارے ایس او پیز ہیں, گیٹ کے اوپر ان سارے ایس او پیز کو پورا کروایا جائے گا, اس کے بعد لوگوں کی انٹری ہوگی. میاں صاحب 90% مساجد کے اندر آپ ایس او پیز پورا نہیں کرا سکے. آج نادرا کے باہر جہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں پولیس ایس او پی فالو نہیں کرا سکی. تو پارک میں تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کے عزم کو میں داد دیتا ہوں, آپ کی نیت بھی ٹھیک ہوگی لیکن ایکشن زیرو ہے. تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں آپ کی اس رائے کے اوپر. دیکھیں میں بالکل سر میں 1 منٹ کامران, جی سر, میں آپ کی اس بات سے قطعی طور پر جو ہے وہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہاں مساجد کے اندر پی ایس اوز کے اوپر عمل نہیں ہوا, ایس او پیز کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% مساجد میرے اس علاقے کے اندر آپ آئیں, میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں, اچانک آپ جا کے دیکھیں 80% مسجدوں کے اندر ان ایس او پیز کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اگر کہیں 20% مسجدوں کے اندر نہیں ہو رہا آپ کا پوائنٹ آ گیا, وہ ضرور اس کو. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں, میں ڈاکٹر صاحب رائے لوں پھر آ جاؤں بس. ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ جو بات میاں محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں, جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, اس میں بڑا وزن ہے. لوگ جو ہیں وہ واقعی غربت سے مر رہے ہیں. یہ امریکہ نہیں ہے جہاں پر حکومتیں اتنی ایفیشینٹ ہوں کہ وہ وہاں پر لوگوں کو اکاؤنٹس کے اندر پیسے بھجوا دیں, یا چائنا جیسی حکومت بھی ہماری نہیں ہے جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا ووہان کا 1 مہینے سے اوپر, اور گھر گھر انہوں نے کھانا پہنچایا. یہاں پہ یہ سچویشن نہیں ہے. پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ, خواہ پی ٹی آئی, پی ایم, ملانو پیپلز پارٹی ہوتی, وہ لوگ گھر گھر راشن نہیں پہنچا سکتی. تو یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے. اب لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں تو ویسے ہی مر رہے ہیں, تو آپ ہر 2 دن بعد ایک پریس کانفرنس اٹھ کے کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ظلم ہو گیا, ڈاکٹرز مر جائیں گے, مریض مر جائیں گے, بیڈ کم پڑ جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا ہوا ہے. چائنا کے جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں آپ کے لیے اکوپمنٹس کے, اور آپ کو کیا دیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا چاہیے کہ آپ کو کوئی آرمڈ شیلڈ چاہیے, بلٹ پروف جیکٹ چاہیے, کوئی ٹینک چلا رہے ہیں آپ, انڈیا کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں, سمجھائے تو صحیح, چاہیے کہ آپ کو؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کامران, اور اس تنقیدی جائزے کا بھی کہ ڈاکٹرز آر بیکمنگ ٹو مچ ڈیمانڈنگ, ویئر ایز آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کووڈ-19 کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے, اور پاکستان سے بھی جو غریب ملک ہے معاشی اعتبار سے, ان لوگوں نے بھی جیسے اس کووڈ-19 کا مقابلہ کیا ہے یا اس کو ایڈریس کیا ہے, دیٹ از وٹ ڈاکٹرز پیپل آر سیئنگ اباؤٹ اٹ. آپ نے فرمایا کہ ہمیں کیا چاہیے. اگر ہمارے پاس سب چیزیں اچھی تھیں تو آج جو ہے سرکاری ڈاٹا ہے کہ 509 ہیلتھ پروفیشنلز تو اس کے ساتھ نہ ہوتے. آپ نے ایک معصوم بچی کا, ہماری ڈاکٹر کا اسلام آباد سے بھی جو بھی دکھایا ہے سب اپنے ناظرین کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کراچی کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لاہور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک چیز, میں کوئی معاشی اعتبار سے کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, میں تو ادنا سا ڈاکٹر ہوں, ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ اپنے آپ کو ایز اے سوشل ورکر سمجھتا ہوں.
میں ایک صرف آپ سے چیز کہنا چاہوں گا، اسد عمر صاحب کے اوپر بھی میں کومنٹ کروں گا جو انہوں نے کل فرمایا کہ جی حادثات سے مر جاتے ہیں، ٹریفک حادثات زیادہ لوگ مر جاتے ہیں، ایسا آئے گا یہ کہیں گے اگر کیا فرق پڑتا ہے اگر بیماری سے مر جاتے ہیں تو کون سا بلا آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہی کہا ہے اوپر آنے کے لیے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے اور ہم جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک گراف ہے اور دنیا نے یہ دیکھا، چائنا نے دیکھا، کوریا نے دیکھا، اٹلی نے دیکھا کہ ایک گراف ہے اور WHO جو کہتی ہے کہ ایک گراف کے اوپر جب آپ آ جاتے ہو اور جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا وہاں کی سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ وائرس آئے گی تو آپ اس کو کنٹرول کر پاؤ گے، تو گریجولی یو ہیو ٹو لاک ڈاؤن اپنے کو ختم کرو. صرف سر گریجولی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، 3 ہفتے تو بڑا 1.5 مہینہ تو بڑا برا لاک ڈاؤن رہا ہے، اب وہ گریجولی کھول رہے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال کچھ چلے ایک اور سوال ہے میرا، اکانومی میں obviously آپ شاید بات نہ کر سکیں. میں ایک کامرہ ذرا آپ سے ایک اس سے شیئر کر لوں. جی پلیز. میں ایک ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی جیسا سر کووڈ-19 کے اوپر ادھر کنٹرول رہا لاک ڈاؤن، وہ آپ کے سامنے آپ دکھاتے رہے کہ کیسا ہم نے لاک ڈاؤن کے اوپر کیا ہے، اور جو بھی اندھا پچندہ ہم نے کیا ہے یہ اسی کی بلیسنگ ہے کہ آج ہم اس کے ساتھ کچھ بہتر ہے. یہ بڑی پکی بات اپنے ذہن کے اندر پکی کر لیجیے گا کہ جو بھی ہم نے کیا اس کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اموات نہیں اس طرح ہوئی. اسد عمر صاحب جو بتا رہے ہیں 10 ملین میں 2 بندے مرے ہیں، ہر 10 ملین میں 2 اموات ہوئی ہیں، تو پاکستان میں وہ حالت نہیں ہے کہ امریکہ میں 70,000 اموات ہو گئیں، اٹلی کے اندر 20-30 ہزار کا فگر، انگلینڈ کے اندر 28-30 ہزار کا فگر. تو یہ بھی تو آپ سمجھے، اور آپ بتائیے کہ پاکستان میں اموات ویسے آپ کے خیال میں کم ہوئی کیوں ہے؟ کہ ہمارا امیون سسٹم ڈیفرنٹ ہے اور اسی وجہ سے حکومت لاک ڈاؤن یہ مسکنسیپشن ہے، مسلیڈنگ. سر یہ مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ٹوٹل عوام کو ان ڈیتھ کے اوپر جو کووڈ-19 سے آتے ہیں آپ ایٹ لارج دیتے ہو کہ جی 22 کروڑ میں سے اتنے آگے تو ہمارے اتنے کر رہے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ تو میں 2-3 ماہ میں 505 ڈیتھس ہوئی ہیں صرف. اگین ایسو ایک ڈیتھ کی بھی ویلیو ہے لیکن ایز کمپیئر ٹو ایک جو ڈیتھ ہو رہی ہیں جی دیکھیں ایک جو سٹگما بنا کے دے دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب نے اس لیے نہیں جانا پسند کیا جن کی ڈیتھ ہوگی اور وینٹیلیٹر کا ہم نے سمجھا ان کو نہیں ملا. دا ریزن بینگ اٹ از اے سٹگماٹائز کہ جو سٹگما بنا دیتے ہیں لوگ آ ہی نہیں رہے. کتنے لوگ ہیں ابھی آپ قبرستانوں کا جا کے سروے کروائیے گا کہ سروے کیا قبرستانوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ 40% آف دی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ڈیتھ ریٹ نیچے چلا گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قبرستانوں کے اندر کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا. تو وہ جو ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ کون سی بھی ڈیتھ ہیں؟ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کرنے کی خاطر ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمارے ساتھ کوئی ایسا وہ موجود نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جو نارمل ڈیتھ بھی ہو رہی ہے آیا کووڈ-19 کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف کووڈ-19 کے ساتھ اس کو حکومت ڈیتھ کہتی ہے یا ہیلتھ پروفیشنلز اس کو ڈیتھ کہہ رہے ہیں جو کہ اس وارڈ کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے جو سمپٹومیٹک ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے اس کے علاوہ بھی ہیں. چلیں میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں 70% سے اوپر جو ہے وہ علامات ہی نہیں ہیں اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں خود بخود ہی. یہ بات بھی تو صحیح ہے سر. یہ it is normal, it is very much normal phenomena. یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے 80% لوگوں کے پاس کوئی علامات نہیں آئیں گی اور یہی ہمارا کنسرن ہے کہ پیپل who are without any علامات کے ساتھ ہیں اور وہ سوسائٹی کے اندر بالکل. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. ہمارے پاس کنسرن ہمارا صرف سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ ڈاکٹر صاحب. بالکل میرے ساتھ ہمارا 4 سے 6% ہے جن کے اوپر اثر بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر میاں جاوید لطیف صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر سے کنسرن تو سمجھ آتا ہے، یہ آپ لوگ کس وجہ سے اپوزیشن کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ کھولا جائے؟ اگر آپ بھی آج گورنمنٹ میں ہوتے تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، لوگ مر رہے ہیں غربت سے. یار کامران شاہد صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی جو آپ سوال کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، اور ڈاکٹر صاحب آگے سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ اموات قبرستانوں میں جا کے آپ ایک فگر لے رہے ہیں جو اسٹیٹ دے رہی ہے آپ کو فگر، مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیدائش تھی وبا پاکستان کی؟ نہیں، یہ کیری کر کے لوگ لائے. آپ اپنی بہتر حکمت عملی سے منصوبہ بندی سے جانی نقصان کو کم سے کم کر سکتے تھے. اب جہاں تک تعلق ہے لاک ڈاؤن کا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے، لاک ڈاؤن آپ کا تھا کب؟ ایک سانس میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب فرماتے تھے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسری سانس میں کہتے تھے کہ معیشت کا تباہی ہو جائے گی. میری ایسا تو نہیں ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبہ سندھ جو ہے جس نے اس پر پورا حکمت عملی بنائی، عمل کرنے کی، آپ نے اس کا بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. وہ اس طرح کہ آپ جب وفاق ایس او پیز وفاق بناتا ہے، ایک پالیسی وفاق بناتا ہے، صوبوں کو بنا کے دیتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وائرس کیا صوبہ سندھ کی حدود میں رہنا تھا؟
لوگوں کی رشتہ داریاں، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کو آنا جانا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے. کیا کوئی ویزا لے کے آئے گا دوسرے صوبے میں؟ اور مجھے یہ بتائیں جو ایک ہسٹری اب تک سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جتنے ڈائیگنوز ہوئے یہ پیشنٹ، وہ سارے کے سارے ان کی ٹریول ہسٹری تھی. 1-2% ہوں گے لوگ جو 80% ٹرانسمیشن اب ہو رہی لوکلی ہوئی ہے، اب ہو گئی ہے. اور آپ تو یہ سب کریں کیا؟ یوں بھی لوگ مر رہے ہیں اور یوں بھی لوگ مر رہے ہیں، یوں اتنے نہیں مر رہے یوں جس طرح مر رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے لاک ڈاؤن سے جو فائدہ اٹھانا تھا، آپ کی پالیسی سے نہ آپ وہ فائدہ اٹھا سکے. آپ نے معیشت کو جو بچانا تھا، بقول بار بار جو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں ان کے نمائندے بھی تشریف فرما ہیں کہ یہ اشرافیہ ہے کون؟ جو اشرافیہ بار بار پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اشرافیہ خود کو بچانے کے لیے غریبوں کو انہوں نے مار دیا، انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا. یہ اشرافیہ ہے کون؟ اور دوسرا مجھے یہ بتایا جائے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور صوبے جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نرمی ہونی چاہیے. عمل تو ان کے کہنے پہ نہیں ہوتا. اب تو کھل رہا ہے. تو میاں صاحب آپ سپورٹ کریں گے یا آپ کیا کریں گے اس پہ؟ دیکھیں میں اب بھی اب تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، اس میں جانا پڑے گا آپ کو. آپ کامران شاہد صاحب جو بھی رائے، آپ ایک رائے دے سکتے ہیں. عمل بنانا کرنا، پالیسی بنانا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے پہلے دن کہا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کوئی سیاسی دینی جماعت، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص، کسی نے اس سے اختلاف کیا؟ بھائی پالیسی تو دینی ہے حکومت نے. ہم آج بھی ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح پاکستانی قوم کا نقصان کم ہوگا. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ آپ نے بھی کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کے پی میں کام نہیں کیا، کسی نے کام نہیں کیا. ڈاکٹر اس لیے بھی رو رہے ہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ کا بڑا پریشر ہے. اب جو آپ بات یہ کر رہے ہیں، سندھ میں کام ہوا، پھر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ڈینگی آپ کو، ڈینگی کی بات نہیں، اوور آل ہیلتھ انفراسٹرکچر میری ایسا سن لیں نا. ایک وبا آئی نا اس وقت بھی، اور یہی پرائم منسٹر صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے ڈینگی برادران، اور یہ جو کچھ فرماتے تھے ہم اس کے باوجود. اب آ جائیں جو کرونا، میری سنیں نا، اب جو کرونا کی بات ہے، یہ وبا پوری دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا وہاں نقصان کم سے کم، لیکن وہاں بھی بڑا نقصان ہوا. میں پتہ کرتا ہوں، شمیلہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شمیلہ فاروقی صاحب، بہت وارم ویلکم. بڑے عرصے بعد آپ میرے شو میں تشریف لائیں تو آپ کو ڈبل مبارکباد. اور دوسری بات یہ کہ سندھ جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تو وہاں پہ بھی تو اموات کچھ کم، مطلب وہی چل رہا ہے پوزیشن، اور اسی طرح آپ بھی اب لاک ڈاؤن اسی طرح کھول رہے ہیں جس طرح کہ وفاق کھول رہا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ بھی راشن گھر گھر نہیں پہنچا سکتے، وہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں. تو آپ ویسے پرنسپلی وہی کر رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں. لیکن پالیٹکس یہی کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان کو زچ کر رہے ہیں، کہ گورنمنٹ کو ذلیل کر رہے ہیں. تو کئی جگہ جن کی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے. کوئی ایک جگہ پہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں سارے. شمیلہ صاحبہ. جی شکریہ کامران صاحب، تھینک یو فار دا وارم ویلکم. دیکھیے ابھی میں آپ کے معزز مہمانوں کی گفتگو سن رہی تھی. ایک طرف تو میاں رشید صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں صبح کو لوگوں کو چند گھنٹوں کے لیے پارک میں چہل قدمی کرنی چاہیے اور SOPs فالو ہوں گے، اور کپڑوں کی مارکیٹیں بھی کھلنی چاہیے اور تمام چیزیں چاہیے. دوسری طرف آپ نے ڈاکٹر نظامی صاحب کی بات سنی جو ظاہری باتیں PMA کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 509 ڈاکٹرز انفیکٹ ہو چکے ہیں. ابھی کی خبر ہے کہ بحریہ ہسپتال راولپنڈی میں ان کی لیب میں 30 ڈاکٹرز جو ہیں وہ کورونا پازیٹیو آئے ہیں اور لیب سیل کر دی گئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ ایک دوسرے چینل میں بیٹھی ہوئی ابھی یہ بات کر رہی ہیں کہ پنجاب میں بالخصوص لاہور کے اندر کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ تو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے نا. ایک طرف آپ لاک ڈاؤن ایز کرنے کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں، دوسری طرف آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اگر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا لاک ڈاؤن ناکامیاب ہو گیا، آپ نے سٹرنجنٹ میشرز نہیں لیے. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، اور یہ باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہے بات کہ 80% مساجد میں آج بھی SOPs فالو نہیں کیے جا رہے، وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں پر لوگ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، تراویح ہو رہی ہے، جو کہ صدر مملکت نے 20 نکاتی ایجنڈا بنایا تھا جس میں 20واں نکات یہ تھا کہ اگر یہ فالو نہیں ہوا تو ہم یہ چیزیں روک دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا.
हुआ, सब आंखें मीच के कबूतर की तरह बैठे रहे। जहां तक सिंध का ताल्लुक, सिंध के अंदर केसेस की तादाद क्यों सामने आ रही है पॉजिटिव? क्योंकि सिंध ने टेस्टिंग बढ़ा दी। सिंध तकरीबन डेली के हिसाब से 4000 से ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, रैंडम टेस्टिंग हो रही है। जितना आप टेस्ट करेंगे, और ये WHO की गाइडलाइंस भी हैं, ये वो तमाम ममालिक जो तरक्की पजीर हैं या जो तरक्की याफ्ता हैं जिन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि आपने टेस्ट करना है, रैंडम टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, पॉजिटिव केस आते हैं आइसोलेट करना है, इसलिए तादाद आ रही है। पिछले कोई 10 दिन से तो पंजाब के अंदर जो टेस्टिंग है वो तो 500 से ज़्यादा हो ही नहीं रही है। इसकी क्या वजह है ये हमें आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि पंजाब पहले टेस्ट कर रहा था ज़्यादा, अब उनकी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो 500 पे आ गई। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सूबा और सिर्फ 500 टेस्ट हो रहे हैं, 500 टेस्ट में से अब पंजाब में तो 5,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं डेली पंजाब में। नहीं, कहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, मुझे सरकारी आप बताइए। नहीं, मुझे आप आज बताइए कि पिछले 10 दिन कैपेसिटी का कह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे इतने। नहीं हो नहीं रहे, मैं कैपेसिटी नहीं, ये गवर्नमेंट का क्लेम है शर्मिला साहिबा। 5,043 टेस्ट कल हुए, 4,000 परसों। जी, मैं उनका बता रहा हूँ आपको वर्जन। जी मैं भी आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि 3 दिन पहले पंजाब के अंदर तकरीबन 2,500 टेस्ट हुए हैं। उससे पहले वो 800 कर रहे थे, 500 कर रहे थे, ठीक है। और ये यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद ही बोली, ना कि मैं, अगर आप समझे कि मैं डेटा फर्ज करके बात करूं, जो कि मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये हकीकत है। बहरहाल जिस तरीके से उनकी टेस्टिंग जारी थी, उनको तो शायद अब 10,000 पर डे टेस्ट करने चाहिए। आपके ख्याल में पंजाब में टेस्ट कम क्यों किए जा रहे हैं? हालांकि किट्स तो बहुत हैं इनके पास, आपके ख्याल में? ये तो मियां रशीद साहब बेहतर बता सकते हैं, पंजाब काबीना कैसे, या राशिद साहब बता सकती हैं। लेकिन आज अभी इस वक्त राशिद साहिबा जो है वो बात कर रही है और कह रही है कि लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो आप ये सोचें कि अगर ये बढ़ती गई और खुदा ना खासा ये केसेस, मियां साहब जवाब दे दें, जवाब दे दें। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही किसी को कि बढ़ने के बावजूद आप देखिए कामरान, पहली बात तो ये है जी, लॉजिक दे दें कि ये जो कहा जा रहा है कि 500 सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, ये टोटल एक झूठा बयान है। हमारा एवरेज तकरीबन 5,000 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं और अब इसकी इस्तिताअत बढ़कर 9,000 तक हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये कह रहे हैं जी सिंध ने बड़ा कोई कारनामा इस फील्ड के अंदर सर अंजाम दिया, उसके भी फिगर्स आपके अपने डेटा के मुताबिक 5,000 है, 9,000 कहाँ से आ गई? अगर उन्होंने कम बताया तो आपने तो बहुत 9,000, अब हमने उसकी इस्तिताअत, मेरी बात तो सुने, 9,000 तक आज ही हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उन्होंने कहा कि हमने अपनी ये कैपेसिटी बढ़ा दी है और अब ये आइंदा 9,000 तक टेस्ट रोजाना हुआ करेंगे। मैं आइंदा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि सूबा सिंध जो है वो पंजाब से तकरीबन 40% भी नहीं है उसकी आबादी, वहाँ भी उतने ही कोरोना के मरीज हैं जितने पंजाब के अंदर हैं। तो पंजाब के अंदर तो उससे ट्रिपल होने चाहिए थे। मैं ये समझता हूँ, नहीं ये बात गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जावेद लतीफ़ साहब को भी हर चीज़ में कीड़े नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी बहुत कम की जा सकती थी, अगर इससे भी कोई इंतजामात होते। मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करना चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों को, कता नज़र के सिंध में किस किया, पंजाब में किस किया, और अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, बाकी सारे स्टाफ को, कि जिन्होंने अपनी जानें हथेली पे रख के और हुकूमत ने तमाम काम हुकूमतों ने पसे पुछ डालकर और मरकज़ी हुकूमत में खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि अरबों रुपया जो है। मियां साहब एक बात बताएं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि जनाब आपने कमाल काम किया और आप मुझे कह रहे हो कि जनाब आप जो हरकतें कर रहे हैं, जो आप पॉलिसी बता रहे हैं, उससे तो तबाही फिर रही है, हमारी जानों को खतरा है। ये मैं उस पर बात कर रहा हूँ। डॉक्टरों को खराज तहसीन आप पेश कर रहे हैं, डॉक्टर तो रो रहे हैं, डॉक्टर किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। वो सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। मेरी बात सुने जी आप, ये जो हमारे पास गिवन सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात और वसाइल हैं और मसाइल हैं, उनको सामने देख के बात करनी है ना। कमी कोताही अगर है तो वो बताएं। खोलने का तो फैसला कर दिया है, लोगों को चहलकदमी की जरूरत है, लोगों को एंटरटेनमेंट की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है। तो मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, बताइएगा अब ये सिनेमास कब खोल रहे हैं आप, ये रेस्टोरेंट्स कब खोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वो बच्चे जो खतरा लेके पहुंचेंगे स्कूल्स में, वो आप कब खोल रहे हैं, ये भी ज़रा समझा दीजिएगा। एक ब्रेक लेता हूं जी। पंजाब में जी इसमें कोई दो राय नहीं, जितना बड़ा सूबा है टेस्ट कम हो रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि
کیجولٹیز اللہ کا فضل ہے پاکستان میں کم ہے اور اس وجہ سے چیزیں کھل رہی ہیں. اپوزیشن اور گورنمنٹ میں کوئی نہیں بن رہی میاں صاحب, یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں. کل سپریم کورٹ میں اس کی بات سنائی دی. سپریم کورٹ نے تو خیر کہا کہ وفاق میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں اتنا غرور ہے کہ وہ صوبوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ نے بھی کل ایک عجیب سی پھلجھڑی چھوڑ دی. آپ نے کہا کہ جی یہ جو دھرنا ہوا تھا یہ چودھری نثار صاحب اس کے سہولتکار تھے. تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ تذلیل کرنے کے لیے آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, اپنے بندے کو بھی ساتھ اس پہ آپ نے ڈیمیج کر دیا. یہ آپ نے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ نہیں, پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں, یہ موضوع نہیں تھا اور نہ میں کوئی عمران خان صاحب آپ کے منہ سے وہ چلا گیا اس طرف. وہ کل جو گفتگو ہو رہی تھی اس پر رائے میں وہ بات, لیکن یہ تو بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار جو سہولتکار تھے دھرنوں کے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ مختلف موقعوں پہ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں اب کیونکہ آپ سے ایک اچھا تعلق ہے میں اس موضوع پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا, مگر پہلے میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ بدقسمتی سے جو بھی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, جیسے بھی بن جاتا ہے, اس کو ایسے حالات میں یکجہتی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ساری ذمہ داری زیادہ بھی اسی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے, جو اس نے پارا کر دی بدقسمتی سے. یس بالکل. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا, ایک حقیقت ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دیتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان ریڈ زون گئے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کمٹمنٹ کی بقول چوہدری صاحب کے کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے, ریڈ زون میں پھر وہ داخل ہوئے. لیکن اس سے بھی بڑی میں آج آپ سے یہ ایک گزارش کر دوں کہ کیونکہ یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات تھے, یہ باتیں اس وقت نہیں کی جانی چاہیے, مگر کیونکہ آج پارٹی میں وہ نہیں ہیں. آج نہیں, آپ نے اس کو کیوں نکالا اگر اتنی سہولتکار تھے آپ کی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو کسی بات پہ, آپ کو ایک آپ گیس کر رہے ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی یہ گیس تھا. ہاں, میں ایک عرض کر دوں کہ میرے سمدی تھے چودھری حمید صاحب, میں نے وہ فوت ہوئے تو ان کی فاتحہ پہ چودھری نثار صاحب میاں نواز شریف صاحب گئے, اور واپسی پہ ان دو کے علاوہ دو ہم اور بھی تھے اس گاڑی میں سفر کر رہے. تو بات 18ویں ترمیم پہ بات شروع ہوئی تو میں نے ایک لقمہ دیا, میں نے کہا کہ چوہدری صاحب ہر دوسرے چوتھے دن یا ہر دوسرے چوتھے اجلاس پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ کنسنسس ہونے کی بجائے ایک دم پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور 18ویں ترمیم منظور نہیں ہو پا رہی. اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کیونکہ پرویز مشرف نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 2 دفعہ کا پرائم منسٹر تیسری دفعہ, اور ہمیں ضرورت تھی کہ وہ پابندی ختم ہو. اور چودھری نثار صاحب کہتے ہیں چودھری نثار صاحب کا میرے نزدیک اور ان کی موجودگی میں نے یہ بات کی تھی تو چودھری صاحب نے کیا کہا کہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ رکاوٹ ہیں, ضرورت ہمیں ہے کہ وہ منظور ہونی چاہیے جہاں صوبوں کو فائدہ ہوگا. یہ تو چودھری صاحب نہیں وہ, لیکن میاں صاحب سمجھ گئے اس بات کو, اور پھر انہوں نے جو چوتھا بندہ لگا ہوا تھا. آپ کے پاس پلیٹ فارم حاضر ہے میرے پروگرام کا, آپ جب چاہے اس پہ فیڈ بیک اپنی دے سکتے ہیں. شمیلہ صاحبہ, اس سے پہلے میاں صاحب کے پاس جاؤ, میاں رشید صاحب کے پاس. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن پارا ہو گئی عمران خان صاحب کی وجہ سے آپس میں بات, لیکن کوارڈینیشن تو آپ لوگوں کی ٹھیک نہیں رہی. لاک ڈاؤن سندھ نے کیا تو پنجاب نے فالو کر لیا, وفاق نے مان لیا. لاک ڈاؤن کھل رہا ہے تو آپ بھی مان رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن کوارڈینیشن تو اچھی رہی ہے سندھ اور پنجاب کی میرے خیال میں, صوبوں کی حد تک کہ نہیں؟ کامران صاحب دیکھیے, سندھ نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کرے, اس کی شاید 2 دن بعد پنجاب نے فیصلہ کیا, اور سائڈ بائی سائڈ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے فیصلے, کیونکہ یہ کامن سینس کی بات تھی. ہم ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے, ان کی مشورے سے کام کر رہے تھے. ہم نے دنیا کے دیگر جو ممالک جو اس وبا سے پہلے گزر چکے تھے, جنہوں نے پہلے یا بعد میں لاک ڈاؤن کیا, ان کے تجربے سے سیکھا, اس کو سامنے رکھ کے ہم نے فیصلہ کیا. لیکن وفاق کی جانب سے ہمیشہ ایک کنفیوزنگ میسج آیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو موازنہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے دیں, غریب کے لیے کنسرن ہے پرائم منسٹر کو, نہیں لیکن نہیں دیکھیں وہ ہم سب کو ہے. یہ کوئی پاپولر ڈیسیشن نہیں ہے لاک ڈاؤن کرنا کہ لوگوں کو گھروں میں محصور کرنا. اس میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں, روزگار ختم ہو رہے ہیں, ڈیلی ویجز متاثر ہو رہے ہیں, لیکن
ریاست یہ موازنہ نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے دیا جائے یا وبا سے مرنے دیا جائے. ریاست کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے کہ وبا سے بھی بچائیں, بیماری سے اور اگر میں آپ سے یہ بھوک سے بھی بچائیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ریاست نے شاید یہ سوچ لیا ہو کہ غربت سے مرنے سے بہتر ہے کہ کرونا کا رسک لیا جائے کیونکہ اس میں مرنے کا چانس صرف 5% ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, دیکھیے یہ دنیا میں شاید پاکستان کے پرائم منسٹر کے علاوہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کھول دیں اور لوگوں کو بھوک سے بچا لیں, لیکن لوگوں کو وبا سے مرنے یہ دیں. عجیب بات کر رہے ہیں. 2 کروڑ غربت کی لکیر سے لوگ نیچے آ گئے. اب ان کو یاد آیا یہ اس فیصلے کا ان کے دور میں کون بھی چیز تھی کرونا سے پہلے. دنیا کے ہر ملک شرمیلا میں صاحب جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں پر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیر سے لاک ڈاؤن کیا وہاں شرح اموات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان میں بھی تیزی سے ہر 24 گھنٹے میں یہ فگر جمپ کر رہا ہے. شرمیلا صاحبہ ویسے کیا موازنہ کریں ہم, وہاں پہ تو لوگوں تک پہنچانے کا وہ ہے. میاں صاحب مجھے سمجھا دیجئے, تھوڑا کچھ چیزیں کنفیوزنگ ہیں. 2-3 چیزیں ایسی تھیں اگر آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ آپ غریب کے لیے کنسرن رکھ رہے ہیں. ایک یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ غربت سے مرنے سے بہتر ہے کرونا لوگوں کو ہو جائے تو اس میں بچت بہت زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی 70% لوگوں کو سمٹمز ہی نہیں ہوتے, اموات کی ریشیو بھی کم ہے اور ڈیتھ ریٹس پوری دنیا میں صرف 5% ہے. ایک تو اس کا جواب دے دیجئے, آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غربت سے مرنے سے بہتر ہے کرونا لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو ہو جائے, وہ بچت ہو جائے گی اس کے اندر. یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا. اور دوسرا سوال یہ ہے کیونکہ ٹریفک میں بھی لوگ مر جاتے ہیں, یہ اسد عمر صاحب نے کہا. بیماریوں سے بھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا سب سمجھ آتی ہے بات کہ آپ لوگوں کنسرن ہے غریب مرے نہ, لیکن مساجد میں پرمیشن دینا, خانہ کعبہ بند ہو گیا اس موقع بھی دینا, وہ کون سی غریب کی خدمت ہے؟ آپ پارکس کھولنے جا رہے ہیں, یہ کون سی غریب کی خدمت ہے؟ نادرا کے باہر ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے, SOP فالو نہیں ہوئے, یہ کون سی غریب کی خدمت ہے اکنامک ٹرمز میں؟ جی سر میاں صاحب. دیکھیے کامران, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تمام صوبائی حکومتوں کو, مرکزی حکومت کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے اگر مکمل لاک ڈاؤن ہم نے پہلے شروع میں کیا, اس کے بعد گریجولی اس کو نرم کیا. سویڈن کی مثال ہمارے سامنے ہے, 1 دن کا لاک ڈاؤن نہیں, منیمم نقصان ہے اس کا, کوئی نقصان نہیں اس کا. اب اس کی مثال WHO والے بھی دے رہے ہیں, پوری دنیا دے رہی ہے کہ بغیر لاک ڈاؤن کے سویڈن جو ہے تھرو چلتا آ رہا ہے. اور جہاں پر میری بات سن لیں, نہیں کامران میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بڑے لاک ڈاؤن تھے وہاں 25 ہزار لوگ مرے ہیں. تو یہ ہماری جو حکمت عملی ہے یہ زبردست حکمت عملی ہے, اس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ قدرت مہربان ہے, نقصان ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ جو ایجنڈا لے کے آئے تھے, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. قدرت قدرت ہمارے اوپر بھی مہربان ہے, آپ کے اوپر بھی بڑی مہربان رہی ہے قدرت. آپ کو 30 سال دے دیے قدرت نے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے اب مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ایک انتہائی گمبھیر اور پیچیدہ حالات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اگر نرمی کر رہے ہیں, میرا دوسرے سوال کا جواب دے دیں, وقت گزرتا جا رہا ہے, پنجاب بھی کرنے جا رہا ہے, حکومت کا بھی اور ویسے بھی. جی دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے کس لاجک کے اوپر ان جگہوں کو کھولنے کی اجازت دی جس کا غریب کی غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مثلا پارکس, مساجد. دیکھیں کامران, آپ نے مساجد کی بات کی, آپ نے میری بات سن لیں, آپ نے مساجد کی بات کی. مساجد کی بات کے اوپر متعدد یہاں پر میٹنگز بھی ہوئیں علماء اکرام کے ساتھ بھی, اور پھر پریزیڈنسی کے اندر بھی, اور تمام لوگوں نے متفقہ طور پر SOPs بنا کے اس کی اجازت دی. آپ ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھتے, اگر آپ بزور یہ کہتے کہ ہم بند کر دیں گے, کسی مسجد میں کسی نمازی کو نہیں آنے دیں گے, تو میں دیکھتا کہ یہاں لاکھوں لوگوں کو آپ گرفتار کر لیتے. ایک نیا پنڈورا باکس آپ کھولتے, ان سارے علماء دین کو. میری بات سن لینا, میری بات جی, میرے سوال تو لینا, آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان کی مساجد جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہیں یا مسجد نبوی سے؟ نعوذ باللہ, وہ بند ہو گئی. تو آپ کی لیڈرشپ کا یہ امتحان ناکامی ہوئی ہے کہ آپ نے علماء کرام کو سمجھا سکے نہ عوام کو سمجھا سکے. عوام تو کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کرنا ہے. بالکل بھی غلط بات آپ کر رہے ہیں. میں غلط بات کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ سب سے افضل ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بالکل آپ غلط انٹرپریٹ اس کو کر رہے ہیں, انٹرپریٹیشن اس کی ٹھیک نہیں کر رہے. یہاں پر دین سے محبت رکھنے والے جو لوگ مسجد کے اندر جا کے اگر یہ وہاں پر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں
اور ایس او پیز کو بھی سامنے رکھتے ہیں. سر سوشل ڈسٹینس میں کہتا ہوں مساجد کی بات ہی نہیں کر رہا میں. عبادات کے بعد دعا مانگتے ہیں. پارک میں میرا نہیں خیال کہ مساجد کی وجہ سے پڑھنے جا رہے ہیں. پارک کیوں کھول رہے ہیں آپ؟ چلو یہ بتائیں. نادرا کا دفتر آپ نے بھی کھول دیا. پارک ہم نے اب تک نہیں کھولے اور اب کل سے اگر پارک کھول رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہاں پر بچوں کے داخلوں پر پابندی ہے, ان کے جھولوں پر پابندی ہے, ایس او پیز پورے ہوں گے. پارک میں انٹر ہونے سے پہلے اس کا ماسک ہوگا اور وہاں پر اگر کوئی واک کرنے یا بیٹھنے جاتا ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پروٹیسٹ کرنا تھا اگر یہ مساجد اور پارکس وغیرہ نہ کھولتے. یار کامران شاہد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا میاں محمود رشید سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دنیا میں مساجد بند ہو رہی ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کیا روضہ رسول, اور اس کے بعد آپ اور مجھے یہ بتائیں کسی نے اعتراض کیا تھا جب آپ نے مساجد بند؟ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی اور سنت کی عین اتباع ہے کہ جہاں پہ بیماری پھیلی ہو وہاں پہ آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. اور اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا جب آپ نے کہا کہ درزی کی دکان کھل جائے, حجام کی دکان کھل جائے, فلانی, پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کھول رہے ہو تو پھر مسجد کیوں نہیں کھول سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے شبیلہ صاحبہ, یہ پارکس میں ایس او پیز فالو ہوں گے, آپ بھی کھولیں گے سندھ میں پارکس؟ ٹھیک کھولی ہیں ہم نے مساجد اور زبردست حکمت عملی رہی ہے مساجد کے. جہاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اچھی مساجد کھولی ہے, دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. جو ٹرکی میں اور سعودی عرب میں اور ملیشیا میں یہ بڑے بڑے مسلمان کنٹریز کے بڑے بڑے ویژنری لیڈرز ہیں, انہوں نے جس طرح مساجد اور دوسرے مسائل کو ڈیل کیا ہے, آپ لوگوں کی مثال نہیں آئے گی تاریخ میں کہ بڑا اپریشیبل ہے کہ آپ عوام کے پریشر کے آگے آپ آگے نہیں, آپ عوام کے پریشر کے آگے آگے ختم ہوگی بات. آپ نہیں کامران بالکل غلط آپ کر رہے ہیں. انہوں نے مساجد بند کر کے لوں گا جی, میں بریک لوں گا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ویورز, میں یہ بریک سے پہلے کہا تھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ سے افضل کوئی مقام نہیں مسلمانوں کے لیے, اور سعودی عرب کے حکمران کو پہلی دفعہ مجھے اچھے لگے ہیں جو انہوں نے ایکشن لیا, اور ہمارے حکمرانوں کے مقابلے میں زیرو ثابت ہوئے اس ایکشن کو لے کے. اللہ کرے کامیابی ہو پاکستان کورونا میں نمٹنے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.